میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع المسیح کا جس نے ہم سبوں کو زندگی سلامتی بخشی ہے، اور اس کے بعد شکر گزار ہوں پرنس آف پیس ٹی وی چینل کا اور پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں چراغ راہ پروگرام میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کروں۔ وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ آج کا جو ورد ہے انجیلی بیانات میں سے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے 6 آیت کے آخر تک خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے: یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیداب پیدا ہوا، اور امیداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوعز راحب سے پیدا ہوا، اور بوعز سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ مسیح میرے عزیزو، بے شک یسوع مسیح کا نسب نامہ، جس کا ذکر مقدس متی رسول اور مقدس لوکا بھی کرتے ہیں، اور مقدس متی رسول نے یسوع مسیح کا نسب نامہ ترتیب سعودی کے لحاظ سے پیش کیا ہے، جبکہ مقدس لوکا نے یسوع مسیح کا نسب نامہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے پیش کیا ہے۔ اس ورد میں بے شک بہت سے خدا کے بندوں کے نام ہیں، جن سے خدا کا ازلی منصوبہ مکمل ہوا، لیکن جن ناموں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس نسب نامے میں 5 ایسی خواتین ہیں جن کا اس نجات کے منصوبے میں بہت بڑا کردار اور بہت بڑی خدمت اور بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے ان پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا اس ورد میں سب سے پہلے تمر کا ذکر آیا ہے۔ تمر کا لغوی مطلب ہے کھجور، اور یہ یعقوب کے بیٹے یہودا کی بہو تھی، اور اس نے فاشا کا روپ دھار کر اپنے خسر سے خلوت کی اور یہودا کے قبیلے کو جاری رکھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس سے داؤد اور یسوع داؤد سے تھا، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب 38واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بے شک اس کا پس منظر، اس کی کہانی آپ سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے اس نسل کو جاری رکھنے کے لیے فاشا کا روپ دھار کر یہ کام کیا ہے، اور اس کی خدمت سے پھر آگے نسل بڑھتی ہے، اور اس کی سچائی کو، اس کی دیانتداری کو، ایمانداری کو، وفاداری کو اس کا خسر یہودا بھی مانتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ٹھہری۔ اس کے بعد دوسری خاتون ہے راحب، جس کا مطلب ہے کشادہ
یا سخی یا مہربان، اس نے بھی اس نجات کے منصوبے میں اپنا رول ادا کیا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ جو یرو کا حال دریافت کرنے کے لیے گئے تھے، جب ان کو خطرہ لاحق ہوا، جب ان کا گھیراؤ کیا گیا، تب اس نے ان کو پناہ دی اور اپنے گھر میں اتارا۔ اور جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کوئی آدمی آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، اور پھر اس نیکی کے بدلے میں راہ فاشا کے گھر کو، گھرانے کو سلامتی ملی، جس طرح اس نے اس وقت برے وقت میں، مصیبت کے وقت میں خدا کے بندوں کو پناہ دی، اسی طرح پھر بنی اسرائیل نے بھی اس کے خاندان کو سلامت رکھا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، یشوع کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 25ویں آیت میں، چونکہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس لیے تم بھی میرے باپ کے گھرانے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو کردار ہے وہ روت کا ہے، اور روت کا مطلب ہے محبوبہ، گلاب کا پھول، کیونکہ اس نے بھی، بے شک وہ موابی عورت تھی، لیکن اس نے اپنی ساس کے ساتھ ایسا عہد کیا ہے جیسے اس نے گویا خدا کے ساتھ عہد کیا ہے۔ لکھا ہے، جہاں تو جائے گی میں بھی جاؤں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، جس کا ذکر روت کی کتاب 1 باب اس کی 16ویں آیت میں ملتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عہد ہے جو حقیقت میں اس نے پھر اس کو پورا بھی کیا ہے۔ ظاہراً جسمانی طور پر بے شک کوئی امید نہیں، جیسا کہ نومی نے بھی اپنی بہوؤں سے یہ بیان کیا تھا کہ اب میرا وقت نہیں، میں اس قابل نہیں کہ پھر مجھ سے اولاد ہو، اس لیے تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ لیکن روت نے ایسا اقرار کیا، ایسا عہد کیا کہ جیسا حقیقت میں اس کے پاس بہت بڑی امید تھی، اس لیے اس نے یہ الفاظ کہے اور قول و قرار کیا کہ جہاں تو جائے گی میں بھی جاؤں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ تو میں ذاتی طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ تیرا خدا میرا خدا، تبھی سے خدا نے اس پر اپنی مہربانی ظاہر کی ہے، اور اس کا اقرار ہی اس کے لیے باعث سے برکت ہوا۔ اس لیے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے، روت کی کتاب 1 باب 16ویں آیت میں، کہ اس نے ایسا اقرار کیا جو ایک مثال ہے، دوسروں کے لیے نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے جو چوتھا نام ہے اس نجات کے منصوبے میں خواتین میں سے، وہ باتسبا، اور باتسبا کا مطلب ہے قسم کی بیٹی یا انمول عورت۔ تو بے شک یہ بھی ایک بائبل کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، نام ہے، اور یہ ایسی خاتون ہے جس سے پھر سلیمان جیسا بیٹا پیدا ہوا، جو دانائی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا، اور اس سے پھر بادشاہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد نجات کا منصوبہ آگے چلتا ہے۔ تو میرے سوال یہ ہے کہ ان خواتین کو یسوع کے نسب نامے میں شامل کیا ہے، کیوں؟ کیا یہ غیر قوم سے تھیں یا گناہگار تھیں؟ تو پھر
متی رسول نے عورتوں کو نمائندگی دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا انصاف یا بہت بڑی مساوات کی بات ہے کہ ان ناموں کو بھی آگے لایا گیا ہے جو بے شک ماضی میں ایسے نام تھے جو داغدار تھے، لیکن ان کی خدمت، ان کا کردار، ان کا ایمان بہت بڑا ہے، اس لیے ان کی وفاداری اور ایمانداری پر ان کا نام آج اس نسب نامے میں ہے جہاں پہ مقدسہ مریم کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر ان خواتین کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ خدا کے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر ان خواتین کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہم صرف مقدسہ مریم ہی کو نجات کا منصوبہ پورا کرنے میں اہم کردار سمجھتے ہیں، لیکن ان خواتین کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا جنہوں نے ایمان کی پختگی کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے وفاداری کی ہے اور جو خدا کے خوف میں رہ کر اپنے اس عہد کو پورا کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تو مقدس متی رسول جو ہے اپنے اس متی کے انجیلی بیان میں اس کا ذکر کرتا ہے، تو یہ قابل تعریف کردار ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہم صرف اور صرف مقدسہ مریم کی زندگی کو، ایمان کو، خدمت کو نمایاں کرتے ہیں، لیکن میں بطور خدا کا خادم یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان خواتین کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا، ان کی خدمت بھی بہت بڑی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی اس نجات کے منصوبے میں اپنی خدمت کا حصہ ڈالا ہے۔ آج کی قوم کی بیٹیوں کو اور خواتین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ان کو بھی جو خدا نے خدمت دی ہے وہ ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ کریں، تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کے مطابق خدا کی بیٹیوں میں شامل ہوں۔ اور یہ خواتین ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اس نجات کے کام میں، منصوبے میں اپنی خدمت کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو آج کی قوم کی بیٹیوں سے میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی ذاتی زندگی میں ایسی خدمت کریں، ایسا کردار ادا کریں اپنے ایمان میں، قول و فعل میں، کہ یہ بھی خدا کی بادشاہی میں، انجیل کی بشارت میں، گواہی میں یہ ان کا بھی نام ہو۔ اس لیے یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو۔ جس طرح چرواہوں نے گواہی دی، جس طرح فرشتوں نے گواہی دی، آج یہ خدمت میرے اور آپ سب کے ذمہ ہے، قوم کی بیٹیوں کے ذمہ ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کی پرستار، گواہ بن کر انجیل کی منادی کریں اور خدا کے کلام کو، خدا کے نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ خدا کرے کہ اس کرسمس کے موقع پر جہاں مقدسہ مریم کو یاد کیا جاتا ہے، ان خواتین کو بھی یاد کیا جائے۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلے بڑی برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس پرنس ٹی وی، گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس آف یو۔